الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبیہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج اللہ کی توفیق سے جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بحیثیت میزبان معاملہ کیسا تھا. یعنی دوسرے الفاظ میں آپ علیہ السلام کا مہمانوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا. اس کی جو آج کی گفتگو ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ یہ کتاب پہلے بھی متعدد دفعہ اس سے یعنی یہاں پہ بات ہوئی ہے. یہ کتاب ہے کیف عاملہم، شیخ محمد صالح المنجد حفظہ اللہ کی. اس میں ایک چیپٹر ہے جو تعامل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع الضیوف والمستضیفین، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ مہمانوں اور میزبانوں کے ساتھ. تو اس چیپٹر میں دو حصوں میں اس کو کیا ہوا ہے. پہلے مہمان کور کیے، یعنی مہمانوں کے ساتھ، پھر میزبانوں کے ساتھ. تو ہم آج صرف ایک ہی اس کا حصہ کور کریں گے کہ مہمانوں کے ساتھ کیسا آپ علیہ السلام کا معاملہ تھا. اس گفتگو میں سب سے پہلے بعض یعنی ایک مقدمہ یا تمہید ہے، اس میں جو مہمان کا حق ہے اس کے بارے میں احادیث بتائی گئی ہیں، اور کس کی ضیافت کرنا واجب ہے، کس کی مستحب ہے، اس پہ کچھ بات ہے. مہمان کا حق کیسے ڈیفائن کیا گیا. اور پھر سیرت طیبہ سے 5 قصے ہیں، جن میں سے 2 قدر تفصیلی ہیں اور 3 جو ہیں یعنی نسبتاً مختصر ہیں. اور آخر میں کچھ خاتمے میں ایک اور اس میں پوائنٹ بھی رکھا گیا. تو سب سے پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے، سخاوت میں سب لوگوں سے زیادہ تھے. جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس بالخیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ سخی تھے، خیر میں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے تھے. اور آپ کی سخاوت رمضان کے مہینے میں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی. اسی طرح سے انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھے تھے، وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے. اور آگے فرمایا کہ اور لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر تھے. اسی طرح ایک حدیث میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے کبھی بھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا اور آپ نے کہا ہو کہ نہیں. جو آپ کے پاس کوئی بھی دنیاوی چیز تھی، کسی نے مانگی تو آپ نے نہیں کہا، آپ عطا فرما دیتے تھے. اس حد تک آپ کی سخاوت تھی. اس لیے ہمیں نظر آتا ہے آپ نے کیسی زندگی گزاری، اور زندگی کے آخر میں کوئی درہم کوئی دینار نہیں چھوڑا، بلکہ آپ کی جو زیرہ تھی وہ بھی ایک یہودی کے پاس رہن رکھی ہوئی تھی، جو آپ نے بنیادی یعنی اناج حاصل کرنے کے لیے جو یعنی اس کے پاس رکھوائی تھی. تو یہ سخاوت جو نبی علیہ السلام کی ایک صفت تھی، نمایاں صفت تھی. سخاوت میں ایک بنیادی چیز جو عرب میں بھی بلکہ ایک عرف میں اور عام میں وہ آتی ہے، وہ یہ کہ مہمان نوازی کی جائے. مہمان نوازی اچھی وہی شخص کر سکتا ہے جو سخاوت جس میں سخاوت کی صفت ہو، جو سخی ہو. جو شخص سخی نہیں ہوگا، جو بخیل ہوگا، وہ پھر ہر چیز میں ہی بخیل ہوگا. تو سخاوت کی ایک نمایاں جو شکل ہے وہ مہمان نوازی ہمیں دکھائی دیتی ہے. یعنی جو کہ پہلے بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، نبوت سے پہلے بھی یہ آپ کی جو مہمان نوازی ہے وہ معروف تھی. جیسے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلی دفعہ وحی آئی تو جس کے ذریعے انہوں نے ان کو تسلی دی، اس میں ایک یہ بھی تھی بات کہ آپ یہ کرتے ہیں، اور اس میں ایک یہ بھی تھا کہ وَتُقْرِي الضَّيْفَ، کہ آپ مہمان کی تکریم کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں. تو یعنی نبی بننے سے پہلے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت مہمان نواز تھے. تو یہ جو آپ کی صفت تھی مہمان نوازی، اس کے حوالے سے ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ اللہ تعالیٰ کریم ہے، کرم کو پسند کرتے ہیں. مہمان نوازی کو نبی علیہ السلام نے ایمان کی ایک علامت قرار دیا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم
ضیفہ، جو شخص بھی اللہ تعالیٰ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو اس کو چاہیے اپنے مہمان کی تکریم کرے، اس کی عزت کرے۔ تکریم جیسے علماء نے کہا اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ آدمی اچھی طرح اس کا استقبال کرے، اس کو حشاش بشاش طریقے سے اس سے ملے، جو اس طرح نیکی اس کے ساتھ ہو سکتی ہے، اسی طرح اس کے لیے جو مناسب اس کی خاطر تواضع کرنا حسب حال، وہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ تو تمام یہ صورتیں جو ہیں وہ یعنی اکرام الضیف ہے، تقریباً جو مہمان نوازی اس میں ہیں۔ اسی طرح ایک حدیث میں ہے نبی علیہ السلام جو مہمان نوازی کی جو مہمان نواز شخص ہے اس کی تعریف فرماتے ہوئے آپ نے کہا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبوک کے دن خطبہ دیا اور آپ نے اس میں یہ بھی کہا کہ لوگوں میں کوئی اس جیسا نہیں ہے، اس شخص جیسا جس نے کہ اپنے گھوڑے کی نکیل تھامی ہو اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے اور لوگوں کے شر سے بچ کے رہتا ہے۔ اور یہ ایک شخص کا ذکر کیا، دوسرا شخص، اور دوسرا وہ شخص اس جیسا کوئی نہیں، وہ شخص جس نے کہ اپنی بکریاں لے کے وہ ایک یعنی کھلے علاقے میں چلا گیا، بکریوں کو لے کے چرانے کے لیے چلا گیا، یقری ضیفہ، اور اپنے مہمان کی تکریم کرتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، ویؤدی حقہ، اور اپنے مہمان کا حق ادا کرتا ہے۔ تو وہ شخص جو کہ اپنے بکریاں لے کے باہر کے شہر سے باہر چلا جاتا ہے، ساتھ اس کی یہ صرف بیان کی کہ مہمان اگر اس کے پاس آتا ہے تو مہمان نواز شخص ہے، وہ مہمان نوازی کرتا ہے، اس کا حق ادا کرتا ہے۔ تو دو میں سے ایک شخص یہ بیان کیا کہ ہاں یہ ایک جو بہترین لوگ ہیں ان میں یہ شخص شامل ہے۔ یہ حدیث امام احمد نے اس کو روایت کیا صحیحہ میں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ضیافت ہر مسلمان پر حق ہے، یعنی مہمان نوازی کرنا یہ ہر مسلمان پر لازم ہے۔ آپ نے فرمایا لیلۃ الضیف حق علی کل مسلم، کہ مہمان کی رات ہر مسلمان پر حق ہے۔ آگے فرمایا فمن اصبح بفنائہ فہو علیہ دین ان شاء اقتضى وان شاء ترک، تو جس کے ہاں صبح کو کوئی مہمان آ گیا تو اب اس کی مہمان نوازی کرنا اس کے ذمے قرض ہے، وہ چاہے تو اس کا مطالبہ کرے، چاہے تو چھوڑ دے۔ آنے والا مہمان یہ اس کا حق ہے کہ اس کی مہمان نوازی کی جائے، وہ اگر اس کا مطالبہ کرے تو وہ اپنے ایک حق کا مطالبہ کرے، اگر خود سے چھوڑ دے تو اس کی مرضی، اگر اپنا حق چھوڑنا چاہتا ہے مہمان تو اس کو بے شک چھوڑ دے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ ان کو فرمایا وَإِنَّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے۔ دوسری حدیث میں حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمیں بھیجتے ہیں اور ہم کسی ایسی قوم کے پاس جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ ہماری مہمان نوازی نہیں کرتے، تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم کسی قوم کے پاس جاؤ، کسی قوم کے پاس پڑاؤ ڈالو اور وہ تمہارے لیے اس چیز کا حکم دیں یعنی کرنے کو کہیں جو کہ ایک مہمان کے لیے کرنا چاہیے، تو پھر تم اس کو قبول کر لو، اور اگر وہ ایسے نہ کریں تو پھر تم ان سے مہمان کا حق وصول کرو جو کہ ایک مہمان جو کہ ان کو دینا چاہیے، جو کہ یعنی بنتا ہے یا ان کو دینا چاہیے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس حدیث میں جو یہ بیان کیا گیا، علماء نے کہا کہ یہ مجبوری کی صورت میں یعنی اس حدیث کو محمول کیا جائے گا، اس کی تشریح کی جائے گی کہ جو مجبور ہے شخص اس کی تو ضیافت واجب ہے، کہ اگر وہ اس کی ضیافت نہیں کریں گے تو پھر یہ جو آنے والا شخص ہے مہمان جو کہ مجبور ہے تو وہ اپنا حق ان سے وصول کر سکتا ہے۔ یا دوسرے تشریح اس کی یہ ہو سکتی ہے جو کہا گیا کہ تم ان سے اپنا یعنی مہمان کا حق لو۔ دوسرا ایک یہ ہو سکتا ہے کہ ان کے بارے میں بات کرنا، دوسروں کو بتانا کہ ہم وہاں گئے تھے انہوں نے مہمان نوازی نہیں کی، تو یہ تمہارے لیے حلال ہو جائے گا، یعنی ان کی جو اس بارے میں برائی کرنا جو کہ ایک ظاہر ہے اس سے عزت ایک اس کی خراب ہوتی ہے، لیکن
اس نے تمہاری حق تلفی کی، اس وجہ سے اس کی برائی کرنا تمہارے لیے جائز ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں اس کی ضیافت کی جو مقدار اور حدود بیان کی گئی اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت ابو شریح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ پر یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ جَائِزَتَهُ، تو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کو اس کا عطیہ یا جو اس کا دستور کے مطابق حق بنتا ہے وہ اس کو ادا کرے، اس کا عطیہ، اس کا جو حق ہے دستور کے مطابق وہ ادا کریں۔ صحابہ کرام نے پوچھا وما جائزتہ یا رسول اللہ، یہ اس کا جائزہ کیا چیز ہے، یعنی جو اس کا حق بنتا ہے خاص، وہ کیا، یہ کیا چیز ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یومہ و لیلتہ، ایک دن اور رات، یعنی اگر اچھا اس کی تشریح بعد میں کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ضیافت 3 دن ہے، اس کے بعد جو ہو تو وہ اس پر صدقہ ہے، اور کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں کہ اپنے بھائی کے پاس رہے، اپنے بھائی کے پاس قیام کرے حتیٰ کہ اس کو گناہ گار کرے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس طرح اس کو گناہ گار کرے؟ آپ نے کہا کہ اس کے پاس وہ قیام کرے اور اس میزبان کے پاس کوئی چیز نہ ہو جس سے کہ وہ اس کی مہمان نوازی کرے۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم میں، اس حدیث میں 3 مرتبے بیان کیے گئے مہمان نوازی کے۔ پہلا جو مرتبہ ہے جس میں کہا گیا کہ جائزہ، اس کے لیے خاص طور پہ ایک کچھ تیاری کرنا یا اس کی تکریم کرنا ایک معمول سے ہٹ کے، وہ اس کی مقدار 1 دن اور رات بیان کی گئی کہ جو مہمان ہے اس کو 1 دن رات، یہ اس کا حق ہے جو کہ اس کو ادا کرنا ہے، یعنی میزبان کو اگر اس کے پاس مہمان ہے تو 1 دن رات یہ مہمان کا حق ہے۔ اور باقی دوسرا تیسرا دن، کل 3 دن بیان کیے گئے کہ ضیافت 3 دن ہے۔ تو یہ جو ہے جو مکمل یعنی مستحب چیز ہے، مندوب مستحب پسندیدہ چیز ہے، وہ یہ کہ 3 دن تک اس کی ضیافت کرے، لیکن پہلے دن کے بعد معمول کے مطابق ضیافت اس سے مطلوب ہے، یعنی جو خود کھاتا ہے پیتا ہے وہی اس کے لیے حاضر کرے گا، خاص طور پہ کچھ کرنا یہ اس کے ذمہ نہیں ہے کہ مہمان آیا ہوا ہے نہیں اس کے لیے خاص خصوصی کچھ اپنی مرضی سے کرے، لیکن بات یہ ہو رہی ہے کہ حق اس پر کیا ہے۔ تو جو لازمی ہے وہ 1 دن رات اس کے لیے وہ خصوصی اہتمام کرے، اور پھر باقی جو 2 دن ہے، 3 دن جو ضیافت ہے اس میں سے باقی 2 دن معمول کے مطابق جو جیسے اس کی وسعت ہے، جیسے خود کھاتا پیتا ہے، وہ اس کے لیے بھی اہتمام کرے۔ اس کے بعد مہمان کا حق نہیں ہے کہ اس کی اور ضیافت کی جائے۔ آپ نے فرمایا اگر اس کے بعد کرے گا تو وہ صدقہ ہے، صدقہ اس نے کیا تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ اس کا حق نہیں ہے کہ وہ اب اس کی مزید جو ہے ضیافت کی جائے۔ دوسرے یعنی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر جو میزبان ہے وہ نہیں چاہتا کہ اب مزید یہ اس کے پاس ٹھہرے یا وہ مزید اس کی ضیافت کرے تو اس کو اس کا حق پہنچتا ہے 3 دن کے بعد ضیافت اپنی جو مہمان نوازی ہے وہ ختم کر دے اور چھوڑ دے، اور اس کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ اس پر بھاری بن جائے، بوجھ بنے، اس کے پاس ٹھہرا رہے حالانکہ اس کے لیے اس کی مہمان نوازی یعنی مشکل ہو رہی ہے۔ تو جس کے پاس مہمان آیا اس کی تکریم، اس کو کھانا کھلانا یا اس کی تکریم کرنا، اس کی خاطر تواضع کرنا، یہ چیز یعنی اس کا حق بیان کیا گیا۔ اگر ایسا نہ کرے تو جو میزبان کے مال میں سے اس مہمان کا معروف کے مطابق ایک حق ہے۔ اس میں جو ایک بہت اہم چیز یہاں سمجھنے کی ہے کہ یہ کون سا مہمان ہے جس کا ذکر ہو رہا ہے کہ بھی 1 دن رات اگر مہمان آ جاتا ہے تو اب آپ پر 1 دن رات اس کی مہمان نوازی، خاص مہمان نوازی، مزید 2 دن ایک عام طریقے سے معمول کے مطابق آپ پر یہ آپ کو کرنی ہے۔ یہ علماء نے اس کی تشریح دیگر احادیث کی روشنی میں یہ کی کہ یہ مسافر مہمان کی بات ہو رہی ہے، یعنی وہ مہمان جو کسی اور شہر سے آئے، تو وہ جو دوسرے شہر سے آ رہا ہے، اب وہ جو کہ یہاں پر اجنبی ہے اس شہر میں، وہ اگر اپنے کسی یعنی جو وہاں پر مقیم شخص ہے اس کے پاس چلا آتا ہے، مہمان بنتا ہے، تو اس کی مہمان نوازی کرنا اس کی بات ہو رہی۔ لیکن اسی شہر سے اگر ایک آدمی
مہمان آتا ہے تو ٹھیک ہے، ایک یعنی حسن سلوک، ایک اچھے اخلاق کا ضرور تقاضا ہے کہ اس کا دھیان کیا جائے، تکریم کی جائے، لیکن واجب نہیں ہے۔ تو جو واجب کہا جا رہا ہے کہ بھی 1 دن اور پھر 3 دن، یہ کس کے بارے میں؟ جو مسافر شخص ہو، جو کسی اور جگہ سے ہے، کیونکہ اس کے لیے حالات مشکل ہیں، وہ کسی اور جگہ سے آ رہے ہیں۔ کیا اگر اس زمانے میں مثلا ہر جگہ ہوٹل وغیرہ دستیاب ہیں، اس طرح آدمی باہر جا کے کھانے پینے کا انتظام کر سکتا ہے، کیا پھر بھی یہ مہمان نوازی آج کل اس کا یہی حکم ہوگا؟ تو شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ اس بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ اس کا حکم اب بھی ویسے ہی باقی ہے، یعنی چاہے شہر میں باہر کھانے پینے کی جگہ ہے، لیکن ممکن ہے کہ وہ آدمی اس سے بھاگتا اور وہ کہیں نہیں جانا چاہتا، کسی باہر جگہ سے نہیں کھانا چاہتا، اور اجنبی شخص ہے، اس کی وہاں ٹھہرنا بھی ہے اس کو اس شہر میں، تو پھر بھی اس کا جو حق ہے وہ میزبان پہ باقی رہے گا، چاہے دیگر مواقع میسر بھی ہوں۔ جہاں تک اسی شہر سے جو زیارت کرنے والا مہمان آنے والا شخص ہے، تو اس کے لیے یہ یعنی جو لازمی حق ہے، یہ اس کے لیے ان حدیثوں میں وہ بیان نہیں ہوا۔ اور جیسے حدیث میں بیان ہوا ہے کہ میزبان پہ بوجھ بننا کہ اس کے پاس 3 دن سے زیادہ وہ ٹھہرا رہے، اس کی اجازت نہیں۔ جیسے حدیث میں کہا کہ لا يحل له ان يسوي عنده حتى يحرجه، کہ اس کے لیے جائز نہیں کہ اس کے پاس قیام کرے حتیٰ کہ اس کو تنگی میں ڈال دے۔ یہاں پہ ایک بات یہ بھی غور کریں کہ جو یعنی آپس میں جہاں دوستی ہو، رشتہ داری ہے، وہاں پر بھی ان آداب کا خیال رکھا جائے تو آپس میں معاملات زیادہ اچھے طریقے سے چلتے ہیں۔ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ اگلے کے لیے بھاری نہیں ہے، اور وہ خود گھر والا کہے کہ آپ میرے پاس ٹھہریں، آپ بے شک مہینہ ٹھہریں گے، اگر وہ اس کی اجازت ہے یا وہ کہہ رہا ہے، وہ چاہتا ہے، تو اس سے مرضی ٹھہریں۔ یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اپنا حق سمجھیں کہ بھی میں جا کے اپنے کسی رشتہ دار کے گھر، دوست کے گھر بس جا کے میں نے آنا ہے، اتنے دن ٹھہرنا ہے، ہفتہ ٹھہرنا ہی ہے بس، تو یہ مجھے حق نہیں پہنچتا ہے۔ جب تک کہ وہ خوش دلی کے ساتھ اس کو قبول نہ کرے یا خود مجھے کہے، پھر ٹھیک ہے، جتنا بھی ٹھہر سکتے ہیں، لیکن اس پہ بوجھ بننا یہ درست نہیں ہے۔ ہم آگے مہمان نوازی کے حوالے سے سیرت طیبہ سے 5 واقعات دیکھتے ہیں، اور اس سے جو بہت سے اسباق اس سے جو نکلتے ہیں، ان میں سے چند ایک کا بھی ساتھ ساتھ ذکر کریں گے۔ پہلا واقعہ حضرت مقداد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ ہمیں اس واقعے سے جو چیز نظر آئے گی کہ جو شدت اور بھوک افلاس کے جو صورتحال ہوتی ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مہمان کا خیال رکھنا وہ اور زیادہ کھل کے یعنی ہمیں نظر آتا تھا، اور اس کی اہمیت بھی یقیناً اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جب بھوک و افلاس ہو، اور ایک ایسا شخص آئے جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ میسر ہی نہیں ہے۔ تو اس بارے میں حضرت مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا ایک ساتھی، ہم ایک حدیث میں ایک ساتھی کا، دوسری روایت میں 2 ساتھیوں کا ذکر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں آیا اور میرا ایک ساتھی، ہم بھوک کی شدت کی وجہ سے ہمارا سننا اور دیکھنا وہ متاثر ہو گیا تھا، وہ قریب تھا کہ سننا اور دیکھنا ہمارا ختم ہو جاتا، تو ہم لوگوں کے سامنے یعنی اپنی حاجت پیش کرنے لگے، لیکن ہمیں کسی نے مہمان نہ بنایا، ہماری کسی نے مہمان نوازی نہ کی۔ یہاں پر اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، ساتھ ساتھ ہی کچھ اس پہ اس کی کیا وجہ ہے؟ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں جو صحابہ کرام کی جو حالت تھی، یعنی امت میں جو بہترین لوگ تھے ان کی یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ فقر و فاقہ، بھوک افلاس کیا کیفیت تھی کہ اس قدر حاجت، بھوک، کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کم بات نہیں کہ آپ کی اس وقت وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا سننا دیکھنا وہ متاثر ہونے لگا، اس قدر شدت تھی بھوک کی۔ اور پھر لوگوں کے سامنے اپنی حاجت پیش کرنے لگے، کسی نے ان کی مہمان نوازی نہ کی۔ کیا صحابہ کرام ٹھکرانے والے تھے کہ نہیں جاؤ تو یعنی مہمان نوازی تمہاری نہیں کرنی؟ یہ بات علیکم السلام نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس، جن کے پاس گئے وہ بھی اسی طرح ہی فقر میں اور یعنی شدت میں مبتلا تھے، وہ آگے ان کے مہمان نوازی کرنے کی ان کے جو میزبان ہے سکت ہی نہیں تھی۔ تو یہ عام معاشرہ ہے، اس کی یہاں عکاسی ہو رہی ہے۔ وہ کچھ لوگوں کے پاس گئے اور سب نے وہ ان کی مہمان نوازی سے انکار کیا،
اب وہ آگے آ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. وہ کہتے ہیں حضرت مقداد کہ ہم نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو ہم نے کہا یا رسول اللہ ہمیں بہت شدید بھوک نے آ لیا ہے, ہم بہت شدید بھوک میں مبتلا ہیں, ہم لوگوں کے پاس گئے, ہمیں کسی نے مہمان نہ بنایا, ہم اب آپ کے پاس آئیں. آپ یہاں دیکھیں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ تربیت پا رہے ہیں اور ان کے ایک طرح سے شاگرد ہیں, ظاہر ہیں. ان کا صرف علمی تعلق نہیں تھا ان سے, دین سیکھا اور بس. اب جب ان کو بھوک افلاس کی صورتحال شدت ہو گئی, لوگوں کے پاس پہلے جس کے پاس جا سکتے تھے گئے, اس کے بعد جب کوئی اور راستہ نہیں ملا تو اپنے جو استاد معلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس ہو گئے. تو یہ ضرورت بھی ان کے سامنے وہ رکھ رہے ہیں. اور نبی علیہ السلام ان کا آگے سے کیا رویہ, یہ نہیں کہ بھی میرا کام تمہیں دین سکھانے, باقی ہر چیز سے نہیں. نبی علیہ السلام پوری ان کی جب اپنے شاگرد اس طرح کی کوئی اور ضرورت دنیا کی ضرورت لے کر آتا تو اس کو بھی پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے. اس سے پورا ان کا کنسرن ہوتا تھا, اہتمام ہوتا تھا کہ دین کے ساتھ ساتھ جو دنیا کی ضروریات ہیں وہ بھی ان کو حتی المقدور نبی علیہ السلام اس میں ان کی مدد یعنی کوشش کرتے تھے, مدد فرماتے تھے. اور اس کا دعوت پہ بھی یقیناً بہت اچھا اثر ہوتا ہے. تو اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے یعنی گھر لے گئے. تو اس کی میں جو ترجمہ ہے اس حدیث کا اس کو یہاں پر رکھتا ہوں. اس کے آگے وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے گھر لے گئے, وہاں 3 بکریاں تھیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کا دودھ دھو, تم سب پئیں گے. پھر ہم ان کا دودھ دھویا کرتے اور ہم میں سے ہر ایک اپنا حصہ پی لیتا. کل یہ 3 صحابہ تھے, یعنی آنے والے 3 صحابہ تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کہتے ہیں ہم میں سے ہر ایک اپنا حصہ پی لیتا, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہم رکھ چھوڑتے تھے. آپ علیہ السلام جب رات کو تشریف لاتے تو ایسی آواز سے سلام کرتے جسے سونے والا جاگے نہیں اور جاگنے والا سن لے. پھر آپ علیہ السلام مسجد میں آتے, نماز پڑھتے, پھر اپنے دودھ کے پاس آتے اور اس کو پیتے. ایک رات جب میں کون بیان کر رہے, حضرت مقداد ابن عمر. صحابہ کرام کی کوشش کریں جتنے نام یاد ہو جائیں انہی کی ابتدا ہم نے کرنی ہے نا, انہی کے رستے پہ چلنا. تو حضرت مقداد ابن عمر جو حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میں اپنا حصہ پی چکا تو ایک رات شیطان نے مجھے بھڑکایا. شیطان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انصار کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے دیتے ہیں, اور جو آپ کو علیہ السلام کو ضرورت ہے وہ آپ کو مل جاتا ہے وہاں سے, تو آپ کو اس ایک گھونٹ دودھ کی کیا ضرورت ہوگی. حضرت مقداد کہتے ہیں کہ آخر میں آیا اور وہ دودھ بھی پی گیا جو کہ اصل میں نبی علیہ السلام کے حصے کا تھا. جب دودھ پیٹ میں سما گیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ دودھ نہیں ملنے کا, تو اس وقت شیطان نے مجھے ندامت کی اور کہنے لگا کہ تیری خرابی ہو, تو نے کیا کام کیا, تو نے رسول اللہ علیہ وسلم کا حصہ پی لیا. اب آپ علیہ السلام آئیں گے اور دودھ کو نہ پائیں گے تو تجھ پر بد دعا کریں گے اور تیری دنیا اور آخرت دونوں تباہ ہوں گی. میں ایک چادر اوڑے ہوئے تھا, جب اس کو پاؤں پر ڈالتا تو سر کھل جاتا, سر ڈھانپتا تو پاؤں کھل جاتے, اور مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی جبکہ میرے ساتھی دونوں سو گئے تھے اور انہوں نے یہ کام نہیں کیا تھا جو میں نے کیا تھا. آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور معمول کے موافق سلام کیا, پھر مسجد آئے, نماز پڑھی, اس کے بعد دودھ کے پاس آئے, برتن کھولا تو اس میں کچھ نہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا. میں سمجھا کہ اب آپ بد دعا کرتے ہیں اور میں تباہ ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہم اطعم من اطعمنا واسق من سقانا, کہ اے اللہ کھلا اس کو جو مجھے کھلائے اور پلا اس کو جو مجھے پلائے. یہ سن کر حضرت مقداد کہتے ہیں کہ میں نے اپنی چادر کو مضبوط باندھا
چھری لی اور بکریوں کی طرف چلا کہ جو ان میں سے موٹی ہو اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذبح کر دوں. دیکھا تو اس کے تھن میں دودھ بھرا ہوا ہے. پھر دیکھا تو اور بکریوں کے تھنوں میں بھی دودھ بھرا ہوا ہے. تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا ایک برتن لیا جس میں وہ دودھ نہیں دھوتے تھے، یعنی اس میں ان کو دودھ ڈالنے کی خواہش نہیں ہوا کرتی تھی. اس میں نے دودھ دھویا یہاں تک کہ اوپر جھاگ آ گیا، یعنی کہ بہت دودھ نکلا حتیٰ کہ برتن بھر گیا. اور میں اس کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے اپنے حصے کا دودھ رات کو پی لیا تھا، یعنی رات کو پیا تھا یا نہیں؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دودھ پی لیے. انہوں نے کچھ بتانا نہیں چاہ رہے تھے اس وقت. تو کہتے ہیں میں نے کہا آپ دودھ پیجئے. آپ علیہ السلام نے پی کر مجھے دیا تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ اور پیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور پیا پھر مجھے دیا. جب مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ علیہ السلام سیر ہو گئے ہیں اور آپ کی دعا میں نے لے لی ہے، جو دعا شروع میں آپ علیہ السلام نے مانگی تھی اللہم اطعمنا طعامنا، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو مجھے معلوم ہو گیا آپ سیر ہو گئے ہیں، آپ کی دعا میں نے لے لی ہے، تب میں ہنسا یہاں تک کہ خوشی کے مارے زمین پر گر گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مقداد تو نے کوئی بری بات کی ہے، وہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا حال ایسا ہوا اور ایسا ہوا اور میں نے ایسا قصور کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت کا دودھ، یعنی جو خلاف معمول اترا بکریوں کا، اللہ کی رحمت تھی. تو نے مجھ سے پہلے ہی کیوں نہ کہا کہ ہم اپنے دونوں ساتھیوں کو بھی جگا دیتے کہ وہ بھی یہ دودھ پیتے. میں نے عرض کیا قسم اس کی جس نے آپ کو سچا کلام دے کر بھیجا ہے کہ اب مجھے کوئی پرواہ نہیں. جب آپ نے اللہ کی رحمت حاصل کر لی اور میں نے آپ کے ساتھ حاصل کی تو کوئی بھی اس کو حاصل کرے، کوئی اور اس کو حاصل کرے، مجھے اس کی پرواہ نہیں. یہ جو واقعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کا، اس میں غور کریں کتنے اسباق رکھے ہیں. بعض کا تو میں نے شروع میں ذکر کیا، مزید اس میں یعنی دیکھتے ہیں. نبی علیہ السلام ان کے پاس جب مہمان آتا ہے، ایک آدمی ان کے شاگرد جو اپنی ضرورت لے کر آتے ہیں، تو آپ علیہ السلام ان کو اپنے گھر کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان کا بندوبست کرتے ہیں، اور جو 3 بکریاں تھیں ان کا دودھ دھونے کے لیے وہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کے سلام کرنے کا بھی یہاں طریقہ آ رہا ہے. اور جو صحابہ کرام کا جو یعنی حضرت مقداد سے جو غلطی ہوئی اس کو وہ یہ بیان کر رہے ہیں، شیطان آیا اس نے مجھے یہ سبق پڑھایا اور میں نے ان کا دودھ جو ہے وہ پی لیا. جب پی لیا تو اس کے بعد ندامت ہوئی کہ میں تو نے کیا کیا. ان کا کیا گمان تھا اب تو نے پی لیا، اب جب وہ دیکھیں گے اور دعا کریں گے تو دنیا آخرت تیری جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی. اور اس پریشانی میں ان کو نیند نہیں آ رہی تھی. چادر انہوں نے جو لی اس کا بھی یہاں پر بیان ہو رہا ہے. اب جب ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے کہا اب تو وقت آ گیا، بس دعا کرنے لگے اور بس تو نے ختم ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت للعالمین انہوں نے تو اتنی پیاری دعا کی، اللہم اطعمنا طعامنا واسقِ من سقانا. اس دعا کو پانے کے لیے وہ فوری طور پہ اپنی چادر یعنی اپنے بستر سے اٹھے نکلے اور انہوں نے چھری لی کہ جا کے بکری کو ذبح کریں. وجہ کیا تھی؟ اطعم من اطعمنا، اے اللہ کھلا جس کو جو ہمیں کھلائے. اس دعا میں شامل ہونا تھا انہوں نے کہ اس وقت میں نے آپ کو کھلا دیا تو میں اس دعا میں آ جاؤں گا. یہ صحابہ کرام کا ایمان آپ دیکھیں، اور نبی علیہ السلام کی جو دعا تھی اس میں کیسے ان کی حرص تھی کہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہو جائیں. تو لیکن جب وہ بکریوں کے پاس جاتے ہیں جو کہ ان کے دودھ دینے کا وقت نہیں ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو اصل میں ذبح کرنے گئے تھے لیکن دیکھا کہ ان کے تھن میں دودھ بھر گیا. اور وہ ایک بکری کو دیکھا اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ وہ تو ساری بکریاں باقی جو 7 بکریاں تھیں ان میں بھی ان کے تھنوں میں بھی دودھ نظر آ رہا تھا. تو انہوں نے پھر برتن لیا، دودھ دھویا اور پھر نبی علیہ السلام کو پلایا. جب آپ نے پی لیا اور بعد میں انہوں نے پوری خبر دی تو یہ جو آخر میں کہہ رہے ہیں کہ ہنسنے لگ گئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ علماء نے اس میں یہ کہا کہ جو انہوں نے جو کام کیا اور ندامت ان کو ہوئی، یعنی انہوں نے کیسی غلطی کی، پھر اس غلطی پر ان کو ندامت ہوئی اور اس پر انہوں نے کیا سوچا تھا اور
ہوا کیا نبی علیہ السلام کا ان کے بارے میں انہوں نے کیا سوچا تھا کہ آئیں گے اور بد دعا کریں گے، اور اصل میں کیا ہوا؟ آئے اور انہوں نے یہ دعا کی اور پھر الٹا ہی ہو گیا. یعنی جو انہوں نے دودھ پیا تھا اس کی وجہ سے یہ سارا واقعہ رونما ہوا، اور بکریوں میں جو ایک اللہ کی رحمت اتر آئی اور دودھ جو تھا ان کے تھنوں میں بھر گیا. اور اس طرح سے نبی علیہ السلام کی دعا میں وہ شامل ہو گئے، جبکہ انہوں نے کوشش کیا کر کے ان کو وہاں پہ دودھ پلا دیا. تو یہ ایک واقعہ ہے جو کہ اور بھی اس میں سوچیں تو بہت سے اسباق رکھیں. دوسرا واقعہ اس کی طرف چلتے ہیں. اس میں یہ بات آتی ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے مہمانوں کے ساتھ بیٹھا کرتے، گفتگو کیا کرتے، ان کے ساتھ یعنی وقت یا انس ایک ہلکی پھلکی بات چیت وقت گزارتے تھے. اس حدیث کو حضرت ثوبان نے روایت کیا. حضرت ثوبان جو ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، حضرت ثوبان. تو ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مولا یہاں پر مراد ہوتی ہے کہ آزاد کردہ غلام. تو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا یعنی آزاد کردہ غلام. تو وہ یہ قصہ روایت کرتے ہیں. اس قصے کو شیخ البانی نے سلسلہ صحیحہ میں صحیح قرار دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بدو مہمان ہمارے پاس آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو، اس بدو کو اپنے گھروں کے سامنے، گھروں سے مراد حجرے، تو گھروں کے سامنے وہاں پر اس کو لے کر بیٹھ گئے اور اس شخص سے لوگوں کے بارے میں پوچھنے لگے کہ یعنی جہاں سے وہ آیا تھا لوگوں کے بارے میں پوچھنے لگے کہ وہ اسلام آنے کی ان کو کیسی خوشی ہے، اور نماز کا اہتمام ان لوگوں کا کیسا ہے، نماز کے حرص اور نماز کی طرف توجہ وہ کیسی ہے ان کی. تو وہ بدو شخص ان کو خبر دیتا رہا. اس نے وہ باتیں بتائیں جس سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے، حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں، حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا کہ وہ کھلکھلا اٹھا، وہ حشاش بشاش تھا. حتیٰ کہ جب روشنی ہو گئی، دن زیادہ ہو گیا اور کھانے کا وقت آ گیا تو آپ نے مجھے بلایا. حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا اور بہت مخفی طریقے سے مجھے اشارہ کیا، اتنا یعنی چھپا کے مجھے اشارہ کیا کہ اس کو کوئی احساس نہ ہو، اور کہا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر جاؤ اور ان کو یہ خبر دو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا ہے. مقصد واضح تھا بات کرنے کا. تو جب وہ کہتے ہیں یہ گئے تو حضرت عائشہ نے کیا جواب دیا کہ اس کی ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث یا ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا اور دین حق کے ساتھ، ہمارے گھر میں آج صبح کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو کہ کوئی انسان کھا سکتا ہو. جب میں واپس آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی بیویوں کی طرف مجھے بھیجا اور تمام بیویوں نے وہی عذر پیش کیا جو کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پیش کیا تھا. حتیٰ کہ میں نے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کا جو رنگ تھا کسفہ، وہ ماند پڑ گیا. کسفہ لفظ ہے جیسے کسوف الشمس یا کسوف القمر کے گرہن لگ جانا، یعنی اس کا روشنی ماند پڑ جانا، اس سے استعارتاً یہ ذکر استعمال کیا گیا. کہ میں نے دیکھا کہ آپ کا جو چہرے کا رنگ تھا وہ یعنی متغیر ہو گیا، ماند پڑ گیا. آگے وہ کہتے ہیں ثوبان کہ جو بدو شخص تھا وہ عقل مند تھا، وہ ہوشیار تھا، اس نے یہ بات بھانپ لی، اس کو محسوس ہو گیا. تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا، حتیٰ کہ اس نے یہ کہا کہ ہم جو صحرا والے لوگ ہیں، ہم اپنی حالت پر ہماری مدد کی جاتی ہے، ہم اس کے حساب سے یعنی اس کی جو سختیاں ہیں وہ ہم جھیلنا ہمارے لیے آسان ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم شہر والوں کی طرح نہیں ہیں، ہمارے لیے تو ایک جو مٹھی بھر کھجوریں وہ کفایت ہمیں کرتی ہیں، اور اس کے اوپر ہم پانی یا دودھ پی لیتے ہیں بس. تو یہ ہماری فذالک الخصب، وہ کہتا ہے یہ ہماری ٹاپ جو نعمت ہوتی ہے، یعنی یہ بس یہ اس میں ہماری بہت اچھا گزارا ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم بہت خوش ہو جاتے ہیں کہ بس ایک مٹھی پر کھجوریں ہوں، ساتھ ہو کوئی دودھ یا پانی ہو، تو بس اس سے ہمارا گزارا ہو جاتا ہے.
اس حدیث میں یشرب علی یشرب من اللبن یعنی دودھ کا ذکر ہے. تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ثوبان کہتے ہیں کہ وہاں سے ایک بکری گزری جو کہ جس کا کہ دودھ یعنی دھو لیا گیا تھا، تو اس میں دودھ نہیں تھا. ہم اس کو بکری کو کہا کرتے تھے سمرا. رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس کے نام سے پکارا، سمرا سمرا، اس بکری کو مخاطب کر کے نام سے پکارا. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آواز نکالتی ہوئی آئی، تو آپ نے اس کی ٹانگ پکڑی، اپنی ٹانگ اس پر اس طرح رکھی اس کے یعنی دودھ دھونے کے لیے، اور آپ نے فرمایا بسم اللہ. تو اس میں دودھ بھر گیا، اس کے تھنوں میں دودھ بھر گیا. آپ نے مجھے بلایا، ثوبان کہتے ہیں کہ آپ نے مجھے بلایا اور مجھے ایک دودھ کا برتن لانے کے لیے کہا. میں لے کر آیا تو آپ نے دودھ اس کا دھویا اور فرمایا بسم اللہ. تو وہ آپ نے اس کو بھر دیا اس برتن کو، اور پھر مجھے کہا ادفع بسم اللہ، یہ جا کے اللہ کے نام سے اس کو دے دو، مہمان کو دے دو. تو میں نے مہمان کو دیا، اس نے اس میں سے ایک اچھا گھونٹ یا اچھی مقدار پی. جب اس نے اس کو ارادہ کیا رکھنے کا تو رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا علا یعنی دوبارہ پیو. تو وہ اس نے اٹھایا اور دوبارہ سے اس کو پیا. پھر وہ رکھنے لگا تو پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا اور پیو اور پیو، اور اس طرح کئی مرتبہ حتیٰ کہ وہ سیر ہو گیا اور جتنا اللہ نے چاہا اس نے پی لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دودھ دھویا اس برتن میں اور کہا بسم اللہ، اور اس کو پورا بھر دیا. اور پھر مجھے کہا یہ عائشہ کو دے کر آؤ رضی اللہ عنہا، تو وہ اس میں سے اتنا پی لیں جتنا وہ چاہتی ہیں. تو پھر میں جب وہاں سے واپس لوٹا تو انہوں نے تو پھر آپ نے اس میں سے دودھ دھویا اور کہا بسم اللہ، اس کو بھرا، اور مجھے اپنی دیگر جو بیویاں تھیں ان کے پاس بھیجا. ہر بیوی جب ازواج مطہرات میں سے ہر جو بیوی ہے وہ ان کے پاس سے جب واپس آتا تو آپ مجھے دوسری کی طرف پلٹا دیتے اور کہتے بسم اللہ، حتیٰ کہ آپ نے تمام جو بیویاں ہیں ان کی طرف مجھے بھیجا. پھر وہ کہتے ہیں ثوبان کہ پھر میں آپ علیہ السلام کے پاس یعنی اس کو لے کر آیا، برتن کو لے کر آیا. تو آپ نے کہا ارفع الیہ، اس کو مجھے دو، اٹھا کے مجھے دو. تو میں نے اٹھا کر دیا. آپ نے کہا بسم اللہ، اور اس میں سے جتنا اللہ نے چاہا آپ علیہ السلام نے خود اس میں سے پیا. پھر آپ نے وہ مجھے دیا، حضرت ثوبان کو دیا. تو میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ جہاں پر اس برتن میں سے آپ نے اپنا منہ مبارک لگایا تھا میں بھی وہیں سے پیوں. تو میں نے ایسا مشروب پیا جو کہ شہد سے زیادہ میٹھا تھا اور مسک سے زیادہ پاکیزہ تھا. تو آپ علیہ السلام نے پھر یہ دعا کی کہ اللہم بارک لأہلہا فیہا، کہ اللہ اس بکری والے جو ہیں ان کے لیے اس بکری میں برکت فرما دے. یہ جو حدیث ہے اس میں بعض اسباق ہم دیکھتے ہیں جو یہاں سے نکلتے ہیں. حضرت ثوبان جو اس حدیث کے راوی ہیں، پہلی بات اس حدیث میں شروع میں ذکر ہو رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے گھر تھے یا حجرے تھے ان کے سامنے اس کو لے کر بیٹھے. تو لہذا یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر گھر میں آپ اس کو نہیں لے جا سکتے یا مناسب نہیں ہے تو مہمان کو گھر کے سامنے کسی اور جگہ اس کو بٹھا کر اس کی مہمان نوازی کیجیے. اس میں اس حدیث سے اس کو ثبوت ملتا ہے. دوسری بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اس بدو شخص سے اس کے حالات کے بارے میں پوچھنا، اور خاص طور پہ جو وہاں پر اسلام کی حالت، اسلام اور یعنی نماز اس کی کیفیت کے بارے میں پوچھنا، تو آپ کا یہ یعنی جو آنے والا شخص ہے اس کے پیچھے اس کی قوم کے لوگ کیسے ہیں اس کا ایک اہتمام تھا. اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنسرن تھے، پوچھنا چاہتے تھے. اور پھر آپ دیکھیں کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، اسلام سے ان کی خوشی کیسی ہے، اور دوسری چیز نماز. یعنی نبی علیہ السلام وہ جو شخص آیا ہے ایک غیر علاقے سے، اسلام عمومی طور پہ اسلام کے بارے میں پوچھا اور خاص طور پہ نماز کے بارے میں. نماز کی اہمیت آپ علیہ السلام میں کتنی زیادہ تھی اس کو دیکھیں. نماز کی طرف ان کا لپکنا، کوشش، حرص ان کی کیسی ہے.
اس سے نماز سے محبت کرتی ہے. اور تو یہ جو دو خاص طور پہ چیزیں اس میں آپ کے اہتمام تھا. اور پھر جب اس بدو شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں بتائیں جس سے آپ یعنی کہ بتایا کہ لوگ اس کے اسلام اور نماز اس کے حوالے سے اچھی حالت میں ہیں اور محبت کرتے ہیں اور حرص ہے، تو اس پہ آپ علیہ السلام خوش ہوئے. تو یہ ان کو جب پتہ چلا نبی علیہ السلام کو کہ ہاں کسی اور جگہ کے اس کی جو پیچھے قوم ہے وہاں پہ خیر موجود ہے، اسلام نماز اس کا بول بالا ہے، اس سے لوگ محبت کرتے ہیں، تو اس سے آپ کو خوشی محسوس ہوئی، حتیٰ کہ آپ کے چہرے مبارک پہ اس کا اظہار ہوا. اور پھر جب کھانے کا وقت آتا ہے تو حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے جب حضرت عائشہ کے پاس بھیجا تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ مخفی طریقے سے یعنی کہ مہمان کو پتہ چلے بغیر مجھے کہیں کہ جاؤ ان کے پاس جاؤ اور کہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے، یعنی اس کے سامنے اعلان کر کے نہیں. یہ بھی ایک ادب یہاں سے ملتا ہے نا مہمان نوازی کا. آپ علیہ السلام نے ان کو جب بھیجا تو وہ کہتے ہیں کہ پوری کوشش کی کہ مجھے چھپ کے اشارہ کریں، مہمان کو نہ پتہ چلے. اور اگلی بات جو حضرت عائشہ اور باقی ازواج مطہرات وہ کس حالت میں رہا کرتی تھیں، گھروں میں کیا ان کے صورتحال تھی، سب نے ایک ہی بات کی کہ صبح یعنی آج صبح کوئی ہمارے گھر میں ایسی چیز نہیں جس کو کہ کوئی انسان کھا سکے. کھانے کی چیز ہے ہی کوئی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، حتیٰ کہ کچھ بھی نہیں میں کھجور بھی ادنا سے ادنا چیز بھی انہوں نے اس کی نفی کی، کچھ نہیں ہے گھروں میں. اب رسول اللہ علیہ وسلم کا جو اس پر جو چہرہ تھا متغیر ہو گیا کہ مہمان نوازی اس کی کیسے کریں. کرنا چاہتے تھے لیکن کوئی طریقہ یعنی اس وقت میسر نہیں آیا. اگلی بات آپ دیکھیں، جو بدو تھا وہ یعنی عقل مند تھا، ہوشیار تھا، اس نے بھانپ لیا رسول اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہوا تو اس نے محسوس کر لیا کہ مہمان نوازی میں ان کو مشکل ہو رہی ہے. تو اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دلائی. ایک تو یہ کہ وہ اس نے جو بات ایک برحق بھی ہے کہ جو بدو لوگ ہوتے ہیں وہ شہر والوں سے زیادہ صبر، تحمل اور مشکلات زیادہ برداشت کرنے کی سخت رکھتے ہیں. اور اس نے نبی علیہ السلام کو تسلی بھی دلائی. اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ مہمان کو اگر محسوس ہو اس طرح کی بات میں زبان سے تو اس کو مشکل میں نہ ڈالے، بلکہ جو میسر ہے، کچھ بھی نہیں میسر تب بھی اس کو تسلی دے، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی کہ نہ بھی کیا تو کوئی بات نہیں. تو اس نے کیسے اچھے طریقے سے یہ بات کہی کہ بھی بدو لوگ وہ تو بس اتنا سا کرتے ہیں، وہ کافی ہو جاتے ہیں ان کے لیے. تو اور پھر آپ دیکھیں کہ نبی علیہ السلام کا جو معجزہ یہاں پر ظاہر ہوا، ایک ایسی بکری جس میں دودھ دھو لیا گیا تھا، اس کو میں موجود نہیں تھا تھن، اب وہ آتی ہے، بکری سامنے سے گزرتی ہے تو اس کے جب نبی علیہ وسلم اس کو لیتے ہیں اور اس کے تھن میں یعنی دودھ بھر جاتا ہے. اس طرح یہ اس قسم کے معجزے کئی موقعوں پہ ہمیں نظر آتے ہیں. ایک فائدہ اس میں بھی نکلتا ہے کہ جانور کا نام رکھنا. سمرا، وہ کہتے ہیں اس بکری کو سمرا کہا جاتا تھا، اور نبی علیہ السلام نے اس کو اسی سے پکارا، سمرا سمرا. وہ بکری اللہ کے حکم سے نبی علیہ السلام کی طرف وہ آتی ہے آپ کے بلانے پر. اور آگے جو اس کا یہ جو معجزے کا اظہار ہوتا ہے، آپ بسم اللہ کا جو اہتمام ہے وہ بھی حدیث میں واضح طور پہ نظر آتا ہے. ہر دفعہ جب آپ دودھ دھونے لگے تو بسم اللہ بسم اللہ یہ کہہ کے آپ نے دودھ جو ہے وہ نکالا. اور پھر مہمان کو ایک دفعہ جب بدو نے پی لیا، دودھ رکھ دیا، تو نبی علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں، اس کو کہہ رہے ہیں اور دوبارہ پیو، پھر رکھ رہا ہے، پھر وہ کہہ رہے ہیں دوبارہ پیو. تو اس سے بھی ایک اور مہمان نوازی کا ادب ہمیں پتہ چلا کہ بھی مہمان نے اگر کھانا پینا چھوڑ دیا ہے تو اس کا امکان ہوتا ہے کہ وہ ایک رواداری یا شرمساری کی وجہ سے اصل میں مزید طلب ہے، لیکن اس وجہ سے وہ نہیں کھا رہا، اس نے کچھ کھا کے تو باقی چھوڑ دیا. تو مقصد اس کو مجبور کرنا نہیں، لیکن یہ کہ اگر اس وجہ سے رکا ہے تو وہ اپنی خواہش کے مطابق اور کھا لے یا پی لے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہہ رہے ہیں اور پیو اور پیو، حتیٰ کہ وہ سیر ہو گیا. تو یہ بھی ایک اور یعنی کیا اعلیٰ آداب جو ہے ہمیں یہاں سے ملتے ہیں. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیویوں کا خیال رکھنا. اس وقت دودھ اتر آیا، اب آپ علیہ السلام ساری بیویوں نے جو کہا تھا کچھ نہیں ہے گھر میں، آپ ایک کے پاس، ہر ایک کے پاس علیحدہ پھر دودھ دھو رہے ہیں، پھر بھیج رہے ہیں، ایک کے پاس دوسری کے پاس.
حتیٰ کہ سب نے سیر ہو کے اس دودھ سے جو ہے وہ پی لیا. اور پھر آخر میں جو حضرت ثوبان کو وہ پہلے آپ علیہ السلام نے خود پیا اور پھر اپنے یہ جو انہیں آزاد کردہ غلام تھے ثوبان ان کو دیا. ایک اس میں یہ بھی سبق نکلتا ہے کہ صحابہ کرام کا رسول اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک حاصل کرنا، کہ جہاں پر انہوں نے منہ لگایا تھا انہوں نے کوشش کی وہیں سے ہی لے اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے. اور یہ بات نبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے، کسی اور یعنی ولی کے لیے صحابی کے لیے یہ بات نہیں تھی. خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار سے تبرک جو حاصل کرنا، یہ اس کا ثبوت ملتا ہے. بہت سے واقعات میں اس کا ثبوت ملتا ہے. ایک اور سبق اس میں کہ جب آپ نے اس جو بکری والا تھا اس کی بکری کو استعمال کیا، اس سے فائدہ اٹھایا، تو بکری والے کے لیے دعا کی، برکت کی دعا کی. تو یہ دوسرا واقعہ ہے جس میں یعنی اللہ جانے اور بھی کیا کیا اس میں اسباق ہیں. اب آئیے تیسرے واقعے کی طرف. اگر بندے کو مہمان نوازی کے لیے کچھ نہ ملے تو وہ اپنے گھر کے علاوہ کسی اور جہاں میسر ہو وہاں پر بھی اس مہمان کو یعنی انتظام اس کا کروا سکتا ہے. اس بات کے بارے میں جو سیرت طیبہ میں، اور یہ واقعہ مجھے گمان ہے کہ ہم سب کو پتہ ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا انی مجہود، میں بہت تھکا ہوا ہوں، اور یعنی اس نے ایک طرح سے مہمان نوازی جو ہے طلب کی. آپ نے اپنے بیویوں میں سے کسی کے پاس بھیجا، انہوں نے کہا کہ اللہ اس کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، ہمارے پاس یا میرے پاس صرف پانی ہے. آپ نے دوسری کے پاس بھیجا، اس نے بھی یہی کہا تھا کہ سب نے یہی بات کی کہ ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یضیف هذه اللیلہ رحمہ اللہ. اپنے صحابہ کو اس وقت جو موجود تھے ان کو پھر اپنے پاس مہمان نوازی کے لیے کچھ نہیں ملا. تو پہلے آپ اس میں یہ دیکھیں، پہلے جو سردار نبی یعنی جو لیڈر ہے، جو بڑا بندہ ہے، اس نے یہ نہیں کہ آتے ہی سیدھا دوسرے کی طرف پلٹا دیا. انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی، پہلے اپنے گھروں میں پوچھوایا کچھ نہیں ہے، تو اب اپنے جو ساتھی تھے ان سے خطاب کیا کہ کون آج مہمان نوازی کرے گا، اللہ اس پہ رحم کرے. تو اس کے لیے دعا کی، کون آج کرے گا. تو ایک انصاری صحابی انہوں نے کہا میں کروں گا. تو وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی تکریم کرو. اس نے کہا کہ میرے پاس تو صرف اپنے بچوں کا کھانا ہے. تو یہ انہوں نے کہا کہ تم کھانا تیار کرو اور چراغ ٹھیک کرو اور اپنے بچوں کو سلا دو، اور جب وہ کھانا مانگے، رات کا کھانا مانگے، اور جب یہ ہمارا مہمان آئے تو تم اس یعنی چراغ کو بجھا دینا، اور میں اس کو اس طرح سے دکھاؤں گا جیسے کہ ہم کھا رہے ہیں. جب وہ کھانے لگے، کھانے کے لیے جھکے تو تم آگے بڑھ کے تو سراج یعنی جو چراغ ہے اس کو بجھا دینا. تو اس نے کھانا تیار کیا، ان کی بیوی نے کھانا تیار کیا اور اپنے جو چراغ ہے اس کو درست کیا اور بچوں کو سلا دیا، اور پھر وہ کھڑی ہوئیں جیسا کہ چراغ کو درست کرنے لگیں اور اس کو بجھا دیا. اور وہ دونوں اس طرح سے ان کو دکھانے لگے جیسا کہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور دونوں خالی پیٹ ہی دونوں نے رات گزاری. جب صبح ہوئی رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ صحابی گئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ضحک اللہ اللیلۃ او عجب من فعالکما. اللہ تعالیٰ ہنس دیے یا اللہ تعالیٰ کو تعجب ہوا تم دونوں کے نے جو کچھ رات کو تم دونوں کے کرنے پر. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئی، اور ساتھ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. اور وہ دوسروں کو اپنے پر ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں، چاہے خود فقر و فاقے میں یا حاجت میں بھی ہوں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو شخص اپنے نفس کی تنگی سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو ان کے اتنا کرنا پسند آیا کہ آیت نازل فرمائے گی، ان کی تعریف کی. اس حدیث میں جو فوائد نکلتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر والے جو زہد اور یعنی تنگی میں تھے اس کا یہاں پر بیان ہے جو پہلے بھی ہو چکے ہیں. اسی طرح جو بڑا ہے، جو قائد ہے، اس کا پہلے اپنے سے ابتدا کرنا. خود انہوں نے پہلے اپنے گھر میں دیکھا، جب نہیں ملا تو پھر دوسروں کو خیر اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون کرنے کے ضمن میں یعنی ان کو یہ اکسایا، ان سے پوچھا کہ کون ان کی مہمان نوازی کر سکتا ہے.
اسی طرح جو مہمان نوازی کرنا، مہمان کے لیے ایثار کرنا، اس کی بھی یہاں فضیلت آتی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہ کام پسند آیا. یہ جو انصاری صحابی ہیں، ان کی بیوی ہیں، ان کی فضیلت بھی یہاں پر سامنے آتی ہے. اور اسی طرح اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ مہمان کے لیے جب ایسے حالات کوئی ہو جائیں تو اس کے لیے کچھ اس طرح ہیلا اختیار کرنا کہ وہ آرام سے کھا لے، اور اگر وہ نہ کیا جاتا ہے تو وہ جو آنے والا ہے اگر اس کو یہ پتہ چلے کہ بھی ان کے پاس اور کچھ ہے ہی نہیں تو امکان یہی تھا کہ وہ بھی پھر نہ کھاتا. تو اس کو ایک ہیلا اس طرح جو اختیار کیا گیا کہ اس کو لگے کہ نہیں زیادہ ہے کھانا، اس لیے وہ آرام سے کھا لے. تو اس کا جو جواز ہے وہ بھی یہاں سے نکلتا ہے، کیونکہ جو کچھ انہوں نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس پر یعنی منع نہیں کیا، بلکہ اس کی مدح میں ہی بات کی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں آیت اتاری. اگلے قصے کی طرف آتے ہیں، اور ہم اختصار سے اس کو بالکل میں بات کرتا ہوں انشاءاللہ، کہ نبی علیہ السلام اپنے مہمان کی تکریم کرتے چاہے کافر ہی ہو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا جبکہ وہ کافر تھا. آپ نے اس کے لیے حکم دیا، ایک بکری کا دودھ نکالا گیا، اس نے پی لیا. پھر بکری کا دودھ نکالا گیا، آپ نے حکم دیا، پی لیا، حتیٰ کہ اس نے 7 بکریوں کا دودھ پی لیا. اور پھر جب وہ صبح ہوئی تو وہ شخص مسلمان ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے بارے میں حکم دیا، اس کا دودھ نکالا گیا، اس نے پیا. جب دوسری دفعہ دودھ دیا گیا تو وہ کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں فلم یستتمھا، وہ اس نے اس کو مکمل نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ایک انتڑی میں کھاتا ہے یا پیتا ہے، مومن ایک انتڑی میں پیتا ہے اور کافر 7 انتڑیوں میں پیتا ہے. مومن بسم اللہ پڑھ کے کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے کھانے میں ایسی برکت دیتے ہیں، تھوڑا کھانا اس کو کفایت کر جاتا ہے، تو گویا ایک انتڑی میں اس نے کھایا. اور کافر اس کا بہت سا کھانا بے فائدہ جاتا ہے، ضائع جاتا ہے. اللہ کے سے برکت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو زیادہ کھانا پڑتا ہے اتنا ہی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو اس میں برکت نہیں ہوتی. تو گویا وہ 7 انتڑیوں میں کھاتا ہے، اتنا کھاتا ہے، پھر اس کو جا کے فائدہ جو ہے وہ اس سے حاصل ہوتا ہے. اور اس کے میں دیگر تفاصیل بھی ہیں، اس کو ہم چھوڑتے ہیں. آخری اور پانچواں جو قصہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے مہمانوں کی جو یعنی خدمت کیا کرتے تھے، اس کو میں صرف اشارتاً بیان کرتا ہوں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ایک مشہور قصہ ہے. غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے جب دیکھا کہ نبی علیہ السلام انتہائی بھوک کی حالت میں ہیں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیوی کو جا کر کہا تیار کہ کچھ کھانا ہے. تو انہوں نے جو بھی کھانا تیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے پاس وہ آیا اور کہا تعیم لی، تعیم طعام کی تصغیر ہے، تعیم لی کہ یا رسول اللہ تھوڑا سا کھانا ہے، آپ آ جائیں 1-2 اور بندوں کو لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کتنا کھانا ہے، انہوں نے بیان کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہت اور طیب ہے. اور پھر کہا کہ قوموا، تم لوگ چلو کھڑے ہو جاؤ. تو انصار مہاجرین سارے وہاں پر گئے. تو پھر انہوں نے جا کے پریشانی کا اظہار کیا. ان کی اہلیہ نے پوچھا کہ انہوں نے آپ سے پوچھا تھا نا؟ تو انہوں نے کہا پوچھا تھا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور کس طرح سے جو اس میں سبق سے متعلق بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجعل یکسر الخبز ویجعل علیہ اللحم، آپ خود روٹی توڑنے لگے اور اس پر جو گوشت ڈالنے لگے. آپ روٹی توڑتے اس پہ گوشت ڈالتے اور صحابی کو دیتے، پھر توڑتے اس پہ گوشت ڈالتے صحابی کو دیتے. تو یہ آپ نے اس طرح سے کیا حتیٰ کہ سب جو صحابہ ہیں وہ انہوں نے پیٹ بھر لیا، اور پھر بھی اس میں سے باقی بچ گیا. اور پھر آپ نے کہا کہ تم اس میں سے کھاؤ. ان کی بیوی کو کہا کہ اور دوسروں کو بھی اس میں سے ہدیہ کرو، کیونکہ لوگوں کو اس وقت یعنی بھوک کے عالم میں. تو یہاں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی. انہوں نے مہمان نوازی کیسے کی؟ حضرت جابر نے بلایا تھا، لیکن حضرت جابر نے تو 1-2 بندوں کا ساتھ کہا تھا. اب باقی سارے انصار مہاجرین وہ تو اصل میں نبی علیہ السلام کے مہمان تھے، اگرچہ کہ دوسرے کے گھر میں تھے، حضرت جابر کے گھر میں، لیکن ان کے جو میزبان تھے وہ نبی کریم علیہ السلام خود تھے. تو انہوں نے جو میزبان کی حیثیت سے جو ان کی مہمان نوازی کی، خود ان کی خدمت وہ کر رہے تھے، اور ان کو ڈال کے وہ دے رہے تھے، حتیٰ کہ سب جو ہیں وہ ان کو کفایت کر گیا. اس میں ان کا جو بھی یعنی معجزے کا بھی بیان ہے.
بعض دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پہ آپ کو صحابہ کرام کی کوئی یعنی چاہتے کہ چلے جائیں لیکن آپ کھل کر ان کو نہ کہتے، جیسے مہمان آئے اور کھانا کھا کے بیٹھے رہے، آپ کو اس سے تکلیف ہوئی لیکن آپ نے ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ کھڑے ہو جاؤ، اس سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی شرم محسوس کرتے تو اللہ تعالیٰ نے آیات اتاری جو سورہ احزاب میں لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اس میں ان آیات میں دیگر اسباق بہت سے نکلتے ہیں لیکن ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ بعض چیزیں تھیں بھائیو جو اس حوالے سے کہ نبی علیہ السلام مہمانوں کے ساتھ کیسا معاملہ رکھتے تھے، یعنی میزبان کی حیثیت سے آپ کا جو معاملہ تھا۔ مہمان نوازی کے اس کے علاوہ بھی یقیناً واقعات ہیں۔ یہ آداب دیکھیں، بلند ترین اخلاق، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس میں کہ سیرت طیبہ سے ہمیں رہنمائی نہ ملتی ہو۔ ہر معاملے میں مہمان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، کتنی تفصیلات کے ساتھ سیرت طیبہ میں اس کا یعنی بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، سچی محبت نصیب کرے، ہمیں بھی مہمان نوازی اور دیگر جو آداب ہیں ساری زندگی کے پہلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ ہم چلنے والے بنے، جیسے صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کے طریقے پر چل کر دکھایا۔ ہم ان کے درجے کو تو یقیناً نہیں پہنچ سکتے لیکن کم از کم اے اللہ ان کے نقش قدم پہ ہم چلنے والے بنے، ان کے طریقے کی اتباع ہم کرنے والے بنے۔ اللہ تعالیٰ میں بیٹھنا ہمارا مبارک بنائے، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے، آپ کا سب کا آنا بھی ہم قبول کریں، اور خصوصاً جو فلسطین میں مظلوم مسلمان ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد کرے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرے، اس کی طاقت، دشمن کی طاقت کو نیست نابود فرمائے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان میں جو اللہ کے پاس چلے گئے ان کی شہادت قبول کرے، ان کے جو زخمی ہیں اور اللہ جانے کتنے زخمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا یاب کرے، مصیبت ان پہ ٹوٹ پڑی ہے ان کی مصیبت کو ہلکا کرے، اور اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کرنے، اپنے ان مظلوم مسلمان بھائیوں کی بھی مقدور بھر خدمت کرنے، ان کی نصرت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ قرآن و حدیث کو سمجھنے، اس کو پڑھنے سمجھنے، ان کی طرف دوسروں کو بلانے کی توفیق عطا فرما، اپنے دین کی خدمت آخری دم تک کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں پر آج ہم یہ جمع ہیں، اللہ صاحب خانہ، ان کے رزق میں اہل و عیال میں برکت عطا فرما، آسانیاں نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ کہنے والا سننے والے، اے اللہ ہم سب کی حاجات، جائز حاجات پوری فرما، بلاؤں کو، بیماریوں کو، پریشانیاں، مصیبتیں اللہ ان کو ہمارے سے دور فرما دے۔ اے اللہ ہمیں دیندار بنا دے، ہمارے گھروں کو دیندار بنا، بے دینی کا اے اللہ ہمارے گھروں سے مکمل خاتمہ فرما دے۔ اے اللہ اس دور فتنوں کے دور میں ہمیں، ہماری نسلوں کو فتنوں سے بچا لے۔ اے اللہ ہماری نسل کو بھی، ہمارے بہن بھائی ان کی نسلوں کو بھی اے اللہ اپنے دین پر چلا، اپنے دین کا خادم بنا دے، ہماری تمام نسل کو اے اللہ اپنے دین کا خادم بنا دے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ ہمارے والدین کی حفاظت فرما، ان پر رحم کر، ان کی مغفرت فرما، جو ان میں سے حیات ہیں اللہ اپنی اطاعت پر ان کی زندگی دراز فرما، خوب نیکیاں جمع کرنے کی توفیق دے، ہمیں ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔